قیامت سے پہلے زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جائے گا، اور وہ انسانوں سے باتیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ زمین سے ایک ایسا جانور نکلے گا جو اہل ایمان کی پیشانی پر نورانی خط کھینچ دے گا اور کافروں کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگا دے گا۔ معزز ناظرین، دابۃ الارض کیا ہے اور دابۃ الارض کہاں سے نکلے گا اور کتنی مرتبہ نکلے گا؟ ان سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور ہماری چینل نوادر الاسلام کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ دابۃ الارض کا خروج بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے، اور ارشادات نبویہ میں بھی اس کو علامات کبریٰ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، چنانچہ ارشاد ہے، اور جب آن پڑے گی ان پر بات، یعنی قیامت، یعنی وعدہ قیامت پورا ہونے کا وقت قریب آن لگے گا، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامت جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی وہ آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دعوت الارض کا نکلنا ہے۔ ان میں سے جو پہلے ہو دوسری اس کے بعد ہوگی۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں: دھواں، دجال، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، مغرب سے سورج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، زمین میں 3 جگہ لوگوں کا دھس جانا، ایک مشرق میں دھسنا، دوسرا مغرب میں دھسنا، تیسرا جزیرۃ العرب میں دھسنا، ایک آگ جو یمن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، جس مقام پر لوگ رات گزارنے یا آرام کرنے کے لیے ٹھہریں گے، یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی اور پھر ان کو لے چلے گی۔ معزز ناظرین، دابۃ الارض مکہ مکرمہ سے نکلے گا۔ دابۃ الارض اجیاد کی پہاڑی سے نکلے گا۔ دابۃ الارض ایام تشریق میں جبکہ لوگ منا میں ہوں گے۔ معزز ناظرین، صفا کے اندر ایک شگاف پڑ جائے گا اور اس سے دابۃ الارض نکلے گا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خروج 3 مرتبہ ہوگا، چنانچہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دابۃ الارض کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، دابۃ الارض 3 مرتبہ ظاہر ہوگا۔ پہلی مرتبہ دیہات میں ظاہر ہوگا اور مکہ مکرمہ میں اس کا تذکرہ بالکل نہ ہوگا، اس کے بعد وہ عرصہ دراز تک ظاہر نہ ہوگا، دوبارہ پھر نکلے گا تو اس کا تذکرہ دیہات میں بھی ہوگا اور مکہ مکرمہ میں بھی ہوگا۔ تیسری مرتبہ نکلنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسجد حرام میں جو حرمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی مسجد ہے اور سب سے زیادہ محترم ہے، لوگ موجود ہوں گے کہ اچانک دابۃ الارض ظاہر ہو جائے گا جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آواز نکالتا ہوا اور سر سے مٹی جھاڑتا ہوا ظاہر ہوگا۔ لوگ اس کے اچانک نکلنے سے خوفزدہ اور منتشر ہو جائیں گے، بہت سے لوگ اس کی وجہ سے دور بھاگ جائیں گے۔ مومنین کی ایک جماعت ثابت قدم رہے گی، یہ مومن بندے یہ سمجھ کر اپنی جگہ جمے رہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، لہٰذا بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جانور مومن بندوں کے چہروں کو چمکا دے گا، گویا کہ وہ چمکدار ستارے کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے پشت پھیر کر چلا جائے گا اور تیزی سے زمین میں گھومے پھرے گا کہ کوئی پکڑنے کا ارادہ کرنے والا بھی ہو تو اس کو پکڑ نہ سکے گا، اور کوئی بھاگنے والا اس سے نجات نہیں پا سکے گا، یہاں تک کہ ایک شخص نماز میں اس جانور سے پناہ مانگے گا تو جانور اس کے پیچھے سے آ جائے گا، اے فلاں، اب تو نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے چہرے پر نشان لگا دے گا۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ لوگ، معزز ناظرین، دابۃ الارض کے نشان لگانے کا اثر یہ ہوگا، مومن اور کافر میں خوب اچھی طرح امتیاز ہوگا کہ مومن کافر سے کہے گا، اے کافر میرا حق ادا کر دے، اور کافر مومن سے کہے گا کہ تو میرا حق ادا کر دے۔ دابۃ الارض نکلے گا اور اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، وہ مومن کے چہروں کو روشن کر دے گا اور کافر کی ناک پر مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے دل کے کفر کی سیاہی اس کے منہ پر چھا جائے گی، جس سے مومن اور کافر کے درمیان ایسا امتیاز ہو جائے گا کہ مجلس میں مومن اور کافر الگ الگ پہچانے جائیں گے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، جس روز
مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہوگا۔ اس کے دوسرے دن صفا پہاڑ جو مکہ کے قریب ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جس کا منہ انسانوں کی طرح ہوگا اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، اور گردن گھوڑے کے گردن جیسی ہوگی۔ اس کی دم گائے کی دم کی طرح، اور اس کے سینگ 12 سنگے کے سینگوں کے مشابہ ہوں گے۔ ہاتھوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں جیسے ہوں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ بڑی صفات سے لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس تیزی سے تمام ملکوں میں پھرے گا کہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے نہ پا سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے نہ بچ سکے گا، اور تمام انسانوں پر نشان لگا دے گا۔ ہر مومن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک خط کھینچ دے گا جس سے اس کا سارا منہ نورانی اور باروب ہو جائے گا، اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے سارا منہ کالا ہو جائے گا، اور مومن و کافر میں پورا فرق ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک دسترخوان پر بہت سی جماعتیں بیٹھ جائیں تو مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔